اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں۔ یہ آپ نے واقعی بہت اچھا سوال کیا۔ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں، شاید ہم ابھی تک اس ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سپارہ۔ کیا بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا اگر میں تو کیا ہوتا، ہوا غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر درا ہوتا، اور ہوئی مدت کی غالب مر گیا ہے پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ ہار ہوتا۔ سامعین سے وقار شعیب ادریس صاحب کی خدمت میں حاضر، اور سامعین اس وقت میرے پاس ساتھ ہیں ضلع سدنوتی کی ایک نامی گرامی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر بھی ہیں، پرنسپل کے عہدے سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب نعمان احمد صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً آج میں بڑی خوشی فیل کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے۔ تو سر نام کی حد تو میں نے تعارف کروایا، کچھ مزید اپنے بارے میں ہمارے سامعین ناظرین کے سامنے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن رکھیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مجھ ناچیز کو آپ نے انتخاب کیا کہ انٹرویو کریں۔ میں اس قابل نہیں سمجھتا خود کو۔ نعمان احمد صدیقی آپ نے نام تو لے لیا، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے نام سے زیادہ میرے اوپر جو سایہ شفقت ہے میرے والد کا، عبدالعلیم صدیقی، ضلع سدنوتی پورے آزاد کشمیر میں ایک بہت نمایاں نام رہا ہے ایجوکیٹر کے حوالے سے، باہر تعلیم کے حوالے سے، اور پھر سب سے بڑھ کر ترجمان اقبال کی حیثیت سے آزاد کشمیر میں، اور خاص طور پہ ضلع سدنوتی اور پلندری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ مقیم رہے۔ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے مختلف کالجوں میں بحیثیت استاد کے اور پھر بحیثیت پرنسپل کے، جس میں کہ ایک طویل عرصہ انہوں نے گورنمنٹ کالج پلندری میں اپنی خدمات سر انجام دیں، اور یہیں سے وہ ریٹائر ہوئے۔ تو یہیں پہ اپنا مسکن بنایا اور اپنا گھر بنایا، اس کو پسند کیا، اور اسی پلندری ہی کی مٹی میں، یہیں کی دھرتی میں، یہیں کے سینے میں مدفون بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں بھی خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ عبدالعلیم صدیقی کی نسبت سے میرا بھی ایک تعارف موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اور والدین کی محنت اور دعاؤں کے نتیجے میں اور اللہ پاک کی مہربانی سے تعلیم مکمل کی میں نے لاہور سے۔ ایم کام کیا 1987 میں، اور اس کے بعد پھر میں نے یہیں آزاد کشمیر میں اپلائی کیا محکمہ تعلیم میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بحیثیت استاد لیکچرر کے 1988 میں نے اسی گورنمنٹ کالج پلندری میں جوائن کیا بحیثیت لیکچرر کے، اور محکمہ تعلیم میں ہوتے ہوئے میں اس بات پہ مجھے فخر بھی ہے اور حیرت بھی ہے، اور اس بات کو میں اپنے لیے اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ پوری وقت جو 36 سال کے اوپر محیط ہے میرا محکمہ تعلیم کے ساتھ، وہ اسی گورنمنٹ کالج پلندری ہی سے منسلک رہا۔ تو یہیں پہ میں لیکچرر 1988 میں، پھر اس کے بعد بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اینڈ دین 2023 میں جنوری کے مہینے میں بحیثیت پرنسپل کہ میں نے عہدہ سنبھالا، اور اللہ کا شکر ہے کہ شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے پورے آزاد کشمیر میں۔ لیکن اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہونا یہ کسی عہدے کا نام نہیں ہے، یہ ایک کردار کا نام ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ میرے بزرگوں نے مجھ تک منتقل کی کہ استاد جب آپ شاگردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ کلاس روم میں ہوتے ہیں، جب آپ طلباء کے ساتھ وقت بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کچھ اور نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنا جہاں پہ سلیبس کور کروانا ہے، جہاں پہ آپ نے طلباء کی امتحانوں میں کے حوالے سے رہنمائی کرنی ہے، وہیں پہ آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنی ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ یقیناً اتنے بڑے عہدے سے، پرنسپل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے،
لیکن آپ اپنی زندگی میں بڑا اپنا سمپل سا پہناوا رکھتے ہیں، آپ کی گفتگو میں بڑی شائستگی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ بہرحال آپ کا حسن نظر بھی ہے، آپ کا سارے لوگ حسن یہ زن کہتے بھی ہے۔ میں بہرحال خود کو پہلے بھی میں اس چیز کا اظہار کر چکا کہ میں خود کو کسی قابل نہیں نہیں سمجھتا، ایسی بات نہیں، لیکن اگر تہذیب کی اور شائستگی کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اس میں میرے والدین کی تربیت، خود میرے والد کا جو ادب سے لگاؤ تھا، اردو ادب سے، کیونکہ وہ انہوں نے علامہ اقبال کے مکمل فارسی کلام کو، جو کہ 8,000 سے زائد اشعار پہ مشتمل ہے، اس کو واحد ایک شخصیت ہے عبدالعلیم صدیقی، جنہوں نے کہ اردو منظوم تراجم کے قالب میں انہوں نے ڈھالا، اور اس میں انہیں اللہ پاک نے کامیابی دی۔ تو وہ ادب سے ایک تعلق اس حوالے سے بھی ہے۔ پھر اس سے ہٹ کے شاید جو لکھنؤ کی تہذیب کا جو ایک سابقہ ہے، ہم نے تو اپنی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن بہرحال والدین کے حوالے سے، کیونکہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے، ریاست اودھ یو پی، اور وہیں سے مائگریٹ ہوئے تھے، تو وہ اس علاقے کا بھی ایک شاید جو سابقہ ہے میری خاندان کے ساتھ، شاید اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت اثر ہو، لیکن والدین کی تربیت اور والدین کی دعائیں اور آپ سب کی محبتیں، آپ اچھا سب کی مجھے محبتیں۔ یہ جی بتائیں جی۔ کہ سر کس عرصے میں آپ کے والدین وہاں سے مائگریٹ ہوئے؟ مقبوضہ کشمیر سے اور یو پی یو پی سے؟ ٹھیک، اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ آباد ہوئے؟ یہ پاکستان بننے کے فوراً بعد 1948 میں میرے والد صاحب نے مائگریٹ کیا تھا یو پی سے، ضلع سلطان پور سے ان کا تعلق تھا، ریاست اودھ، اور یہ لکھنؤ کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ لکھنؤ میرا خیال ہے سلطان پور سے شاید 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں سے یہ مائگریٹ کر کے کراچی آئے تھے سب سے پہلے، اور پھر کراچی میں چونکہ صحت نے ساتھ نہیں دیا والد صاحب کے مطابق، وہاں پہ آب و ہوا اور کنڈیشنز ایسی تھیں کہ انہیں راس نہیں آئی، ملازمت بھی شاید کامیابی سے کوئی اپنا ذریعہ معاش بھی نہیں تلاش کر سکے۔ ظاہر ہے ہجرت کے بعد قسم پرسی ہوتی ہے، اور اپنا جب ایک تعلیم یافتہ آدمی ہو، شائستہ آدمی ہو، تو اس کو اپنے مزاج کے حساب سے پھر وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ لاہور میں میری پھوپھی تھیں، اور جو میرے پھوپھا تھے وہ اسلامیہ کالج لاہور میں پروفیسر اپوائنٹ ہو گئے تھے اردو کے، جو کہ بعد میں میرے سسر بھی بنے، میری پھوپھی۔ تو لاہور میں تھے، تو ان دنوں پھر آزاد کشمیر میں محکمہ تعلیم سے اساتذہ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، تو انہی دنوں راولا کوٹ کالج نیا نیا پروموٹ ہوا تھا ہائی اسکول سے، تو شیخ محمود احمد صاحب پرنسپل تھے راولا کوٹ کالج میں، تو وہ بھی چونکہ لاہور سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے ایڈورٹائز کیا، تو والد صاحب نے اپلائی کیا، تو شومیہ قسمت ادھر آنا تھا، لکھا تھا قسمت میں تھا، تو والد صاحب پھر وہ شیخ محمود احمد صاحب کے ساتھ پھر راولا کوٹ آئے سب سے پہلے 1953 کا غالباً۔ ماشاء اللہ آپ کا جو پرنسپل شپ کا جو دورانیہ ہے بوائز ڈگری کالج جو پوسٹ گریجویٹ کالج بھی ہے پلندری میں، کیسا رہا آپ کا اس طرح کا جو ایکسپیرینس ہمارے سامنے حاضرین کے سامنے رکھیے؟ استاد ہونا اور منتظم ہونا، یہ میرا خیال ہے کہ بالکل ایک بالکل مختلف سے ٹاسک ہیں۔ استاد ہونا تو نصاب سے تعلق ہے، طلبہ سے تعلق ہے، کلاس روم سے تعلق ہے، لیکن منتظم ہونا، اور وہ بھی پوسٹ گریجویٹ کالج کا منتظم ہونا، اور پھر ایک ایسا پوسٹ گریجویٹ کالج جو کہ پورے علاقے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہو، اور پھر ایک ایسے علاقے میں ہو وہ پوسٹ گریجویٹ کالج جہاں پہ کہ ابھی تک ہم اس انتظار میں ہیں انشاءاللہ کہ یہاں پر بھی ہم یونیورسٹی کو ویلکم کریں گے، لیکن جہاں پہ یونیورسٹی کیمپس نہ ہو اور وہاں پہ پی جی سی ہی تمام ضروریات پوری کر رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ والدین، طلبہ، پبلک کی جو امیدیں ہیں اور ان کی جو توقعات ہیں اور ان کی جو ضروریات ہیں، اس حوالے سے پی جی سی کا انتظام سنبھالنا واقعی ایک بہت چیلنجنگ مرحلہ تھا، اور خاص طور سے میرے لیے
کہ میں 36 سال کی سروس میں 34 سال تقریباً میں استاد کی حیثیت سے، لیکن میرے لیے جو ایک پلس پوائنٹ آپ سمجھ لیں وہ یہ تھا کہ میں چونکہ اسی ادارے سے وابستہ تھا پچھلے 34 سال سے، لہٰذا اس ادارے کی جو اونچ نیچ ہے، اس کی جو اتار چڑھاؤ ہے، اس میں جو افراد کام کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ایک لمبا تعلق ہے، رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ وہ تعلق صرف پیشہ ورانہ نہیں بلکہ دل کا تعلق بھی ہے، ان کے ساتھ ایک پیار کا تعلق بھی ہے، ان کے ساتھ ایک بچوں کی جی ایجوکیشن کے حوالے سے سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بچے جو ہے اپنے یعنی کسی تعلیم سے یا کسی جو ہے وہ سبجیکٹ سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے، بینگ ایز اے مینٹور، آپ ذرا بچوں کا ذرا مختلف کلاسز کا دورہ کرنا، پھر بچوں سے پوچھنا کہ پڑھائی وغیرہ کیسی ہو رہی ہے، بعض دفعہ آپ کے ہاں کچھ ایسے بچے بھی آئے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہماری اس طرح کی بہت سمجھ نہیں آتی، تو ویسا آپ کس طرح کیا فیلنگ تھی آپ کی اس وقت؟ نہیں، یہ آپ نے واقعی بہت اچھا سوال کیا، یہ میرے بالکل دل کے قریب یہ سوال آپ نے، کیونکہ بحیثیت استاد ہونا اور پھر بحیثیت منتظم ہونا چیلنج بہرحال ایک ہی ہے کہ ہم نے ایک نئی نسل کو تربیت دینی ہے اور اس کو عملی زندگی میں چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، تو یقیناً ہر قسم کے طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو دوران جب میں استاد تھا تب بھی میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے طلباء کو ایک بجائے اس کے کہ ان کے اندر ایک مایوسی یا ڈپریشن یا مشکلات سے نمٹنے کی وجہ سے فرار کا جذبہ پیدا ہو، بجائے اس کے ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو، ایک حوصلہ پیدا ہو اور ایک لگن پیدا ہو آگے نکلنے کی، تو بحیثیت منتظم بھی میں اسی کوشش میں رہا، اور اکثر جب میری ان کے ساتھ اسمبلی میں، کسی تقریب میں یا کسی کلاس روم میں جا کے، اکثر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کلاس رومز میں بھی جاتا رہوں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا رہے، تو میں نے اکثر ایک بات کی اور میں اساتذہ کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کرتا رہا ہوں کہ ہم ہاف از ایمٹی کی پالیسی مت اختیار کریں، ہاف از فل، جو کچھ ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کے اوپر اعتماد رکھیں۔ ویسے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو آپ نے دونوں سسٹم آف ایجوکیشن دیکھے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ آپ نے اینول سسٹم آف ایجوکیشن بھی دیکھا ہے، سیمسٹر وائز سسٹم آف ایجوکیشن بھی اب چل رہا ہے، ویسے کیا سمجھتے ہیں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن آپ اس سسٹم کو کہنا چاہیں گے؟ کوالٹی آف ایجوکیشن، یہ ویسے آپ کا کویسچن جو ہے یہ میں اس کو ٹرکی کویسچن کہوں گا، کیونکہ جو ممالک کامیابی کے ساتھ سیمسٹر سسٹم کو فالو کر رہے ہیں وہ یقیناً اس سسٹم کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان کے اثرات اور ان کے جو ثمرات ہیں، ظاہر ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے ہی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ اینول سسٹم کو بھی ہم برا نہیں کہیں گے، لیکن شاید جدید دور میں، جدید دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ شاید ہمارا پرانا اینول سسٹم اس طریقے سے پورا نہیں کر رہا تھا، تو ہم آئے ہیں بی ایس یعنی کہ یہ جو ہے ہمارا سیمسٹر سسٹم اس طرف، لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا اس کی جو پورے جو جس کو آپ کہیں گے اس سسٹم کو اپنانے سے پہلے جو ہمیں پری ریکوزٹس ہوتی ہیں، شاید ہم ابھی تک اس کو پورے طور پہ اڈاپٹ نہیں کر سکے ہیں۔ ہم لوگوں کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے چلتے ہیں اور پھر عین وقت پہ ہم دوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیمسٹر سسٹم میں یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، ایک جدید جو ذریعہ تعلیم ہے اس میں یہ انٹرنیٹ اور بکس اور لائبریریز اور ٹیچرز ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے، شاید ہمارے مزاج میں بھی نہیں ہے، تو میں کسی بھی سسٹم کو برا نہیں کہوں گا یا کسی کے بارے میں یہ ججمنٹ نہیں دینا چاہوں گا کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، لیکن ہم ایجوکیشن کو ان ہول ایز اے ہول، پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں ہم جو ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم کس طریقے سے بہتر طور پہ اپنے طلباء کے اور ٹیچرز کے بھی دل و دماغ میں راسخ کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ جی سر، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں تھیوریٹیکل جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، پریکٹیکل کا کہیں ایلیمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتا، کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل، یہ ایجوکیشن سسٹم جو بھی ہے جہاں پہ بھی ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، میں نے کسی ترقی یافتہ ممالک کا ہم نے دورہ تو نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن جو ہماری معلومات ہیں، جو ہم
ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، ہماری معلومات میں آتا ہے اور ریسرچ میں آتا ہے۔ بعض ممالک تو ایسے ہیں جہاں پر کہ کئی سالوں تک بچوں کے پاس بکس ہی نہیں ہوتی، وہ صرف یہ ہے کہ سوشلائزیشن ہوتی ہے ان کی، ٹیچرز کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جو کہ ان کو سکھاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تھیوریٹیکل ہم جس ایک ٹرانسفارمیشن سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمارے بچوں کا زور زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رٹا لگاتے ہیں۔ وہ میں اکثر بچوں کے ساتھ بھی اس چیز کا ذکر کرتا رہتا ہوں، یا جب بھی کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر میرا کوئی تبادلہ خیالات ہو، کہ وہ کسی بھی چیز کا رٹا لگانے کی بجائے اس چیز کو اوریجنلائز کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب پانی بنانے کا فارمولہ ہے، تو آپ کو جب تک یہ چیز آپ کے اندر یہ شوق نہ پیدا ہو کہ یار یہاں پہ ہائیڈروجن بھی ہے، یہاں پہ آکسیجن بھی ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹول ہم کریں، کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس کریں کہ ہم پانی بنا سکیں۔ تو یہ سب ڈیولپمنٹ جو ہے اس جدید دنیا میں وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ایکسپیریمنٹل نالج کو اپلائی کرنا، تو اپلائیڈ نالج کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ میرے خیال سے آپ نے وقت سے پہلے آپ نے ریٹائرمنٹ لی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وقت سے پہلے تو شاید میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ہر چیز کا جو مناسب وقت ہوتا ہے وہ انسان کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک گھڑی لگائی ہوئی ہے اور وہ ٹک ٹک کرتی ہے۔ تو ویسے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 1 سال پہلے میں نے اپلائی کیا ریٹائرمنٹ کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا جو بیسٹ دے سکتا تھا اور جو بیسٹ میں دینے کے بعد اس کو برداشت کر سکتا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ وقت کافی تھا۔ تو یہ ویسے بھی میری اپنی کنڈیشن، میرا بائی پاس بھی ہو چکا ہے اب سے 5 سال پہلے، میری فیملی کی کنڈیشنز بھی ایسی ہیں کہ میرے علاوہ اور کوئی میل ممبر نہیں ہے، تو کچھ مصروفیات بھی زندگی کی، تو یہ تقریباً 5-6 سال پہلے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور میری فیملی کو اس چیز کا علم تھا کہ 2024 میں نے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اندر کی آواز بھی ہوتی ہے جو انسان سے کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ارینا شوڈ بی لیفٹ۔ جی جی سر اب آپ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، جیسے اب کیا فیلنگ ہے آپ کی کچھ؟ ہاں ابھی تو خیر میں اس حوالے سے کوئی پختہ رائے کا اظہار شاید نہ کر سکوں، کیونکہ ابھی آج کی تاریخ میں میرا خیال 1 ہفتہ ہوا ہے تقریباً جو میری ریٹائرمنٹ، تو ابھی تو خیر وہ پینشن کے معاملات، دفتری معاملات سنبھالنا، ان کا پیچھا کرنا، لیکن بہرحال ایک احساس ضرور ہے کہ جس میں ذمہ داریاں روزانہ اٹھ کے وہ جو ایک چیلنجز سے نمٹنا اور ان سے تھوڑی سی ریلیکسڈ فیلنگ ضرور ہوتی ہے، بٹ میرا خیال ہے کہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ سر میں نے جو آپ کی جو لاسٹ جو الوداعی جو تقریب تھی آپ کی، اس میں تو شرکت نہیں کر سکا، لیکن جو آپ کے اسٹوڈنٹس کچھ مجھے ان سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ہر بچے کے ساتھ فرداً ملاقات کی، جیسے ایسا آنسر بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کیا بات، جی تھینک یو۔ تو اسٹوڈنٹ کو انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ میں شروع سے سمجھتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، اور جہاں پہ اتنا وقت گزارا ہو، جہاں پہ بچے اسٹوڈنٹ اپنے بچے لگتے ہوں، جہاں پہ ان کو ڈانٹ کے، ان کو پنشمنٹ دے کے، اور رات کو تکلیف ہوتی ہو، نیند نہ آتی ہو، تو وہاں پہ تو بچے اسٹوڈنٹس اپنے ہوتے ہیں۔ یقیناً سر میں آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ رہا ہوں، نمی بھی دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً بہت سے لوگ اس طرح کے آپ کی طرح وہ نرم مزاج دل ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو اس حد تک چاہتے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے یہ کتنا آسان ہے، اور کیوں آسان ہے؟ اگر ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، تو کیوں مشکل ہے؟ آسان ان معنوں میں ہے کہ آپ کے ڈیوٹی آورز کم ہوتے ہیں۔ 1 پیریڈ لگا لیا، 2 پیریڈ لگا لیا، چلے جی 4 پیریڈ لگا لیا، بہت ہو گیا تو چلے جی صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک، 1 بجے تک۔ لیکن ذمہ داری بہت بھاری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے کوئی فزیکل ورک نہیں آپ نے کرنا، آپ نے ایک را مائنڈ
جو ہے آپ نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے صحیح اس کو اور میں اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہم نے ڈاکٹر نہیں بنانے، ہم نے انجینئر نہیں بنانے، اور ہم نے بہت بنانے والے بہت ہیں، بہت صحیح بیٹھے ہیں، بن جائیں گے انشاءاللہ، ڈگریاں بنا دیتی ہیں، ٹھیک لیکن یہ کہ ایک اچھا انسان کیا بنانا بات ہے، کیا بات ایک اچھا کردار ہوگا، ایک اچھا انسان ہوگا تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا، ایک ویسے سر اچھا پیشہ ور بھی ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں صاحب سر آپ کہ یہ انسان اور آدمی میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ ویسے احترام آدمیت ٹھیک ہے جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر ایک تصور ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں انسان تو بنایا ہے، صحیح ٹھیک ہے نا، ہیومن بینگز، ٹھیک بے شک بے شک ہم سب کو بھوک لگتی ہے، ہم سب صحیح کی صحیح ضروریات ہیں، صحیح ہم سب کو شیلٹر چاہیے، ہم سب کو جو بنیادی صحیح ضروریات ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں، صحیح تو انسانی ضروریات تو اپنی جگہ پر، لیکن آدمی میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کے اندر پختگی، صحیح صحیح سچائی اور ایک ٹھہراؤ، صحیح تحمل، بہت ساری ایسی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات اللہ کی عطا ہوتی ہیں، صحیح ہے اللہ سے سر مانگنا چاہیے۔ ڈیو جی جانسن جی کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، ایک یونانی تھا، ایک وقت تھا کہ وہ دن کے وقت یعنی وہ اینتھنس کی گلیوں میں چراغ لے کر گھوم رہا تھا اور کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ میں آدمیوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ سر اس چیز کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ تو خیر ایک اس معاشرے میں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یقیناً یقیناً جن 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 خوبیوں کا میں نے ابھی ذکر صحیح کیا، صحیح صحیح یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مشکل ان ہوتا ہے ان مشکل ان 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 خوبیوں کو اگر آپ صحیح تلاش بھی کر سکیں اور اپنے اندر سمو سکیں تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے یقیناً جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات بڑے مشکل اور کٹھن حالات سے بھی گزرنا پڑتا صحیح ہے، صحیح تو سچائی کو ایکسیپٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے، صحیح لیکن سچائی پہ کھڑے رہنا صحیح اور اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا، صحیح یہ یقیناً ایک بڑے کٹھن مرحلہ ہے۔ بہت شکریہ سر، جاتے جاتے کوئی پیغام ہمارے سامنے ناظرین کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو دیکھیں گے یہ ویڈیو، کو دینا چاہتے ہیں؟ میں بہرحال خود کو اتنا اہم تو نہیں سمجھتا کہ میں کوئی پیغام دوں یا میں کوئی کوٹیشن دوں یا میں کوئی جملہ کہوں، صرف اتنی سی چیز ہے کہ زندگی ایک سچائی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے، اس کو ضائع مت کریں، اور اس کو اللہ پاک کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت، ایک ایسی رحمت، اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کی قدر کرتے ہوئے ہر مرحلے پر جو لمحے موجود ہے یہ آپ کا ہے، جو گزر چکا اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکے، جو مستقبل ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں، لمحے موجود جو ہے اس کو آپ اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی سے نوازیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر بھی ہیں اور پرنسپل کے عہدے سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، محترم جناب نعمان احمد صدیقی صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت میں جو ہے وہ مزید وسعتیں عطا کرے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا، جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت جزاک شکریہ۔ اللہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔